KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौरिखा 29 शाबानुल मुअज़्ज़म मुताबिक 28 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब वक्फ बोर्ड ऑफिस मैसूर में रुयत हिलाल कमेटी ज़िला मैसूर की सरकाज़ी शहर मैसूर की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें अराकीन हिलाल कमेटी ज़िला मैसूर और उलमाए किराम और दीगर ज़िम्मेदारान शहर शरीक रहे। शहर मैसूर में मतला साफ था, चांद नज़र नहीं आया। रियासत और मुल्क के किसी भी इलाके से रुयत की इत्तला नहीं मिली है, लिहाजा बेंगलोर हिलाल कमेटी और उलमाए किराम के मशवरे से मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला लिया गया कि कल बरोज़ हफ्ता शाबान की 30 तारीख होगी और बरोज़ इतवार 2 मार्च 2025 रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख होगी और रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। और कल बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। मुताखिन सब इस फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने मौलाना ज़काउल्लाह साहब के ज़रिए समाअत फरमाया मैसूर की चांद कमेटी का फ़ैसला कि मैसूर शहर में भी चांद नज़र नहीं आया और रियासत कर्नाटक में भी कहीं भी नज़र नहीं आया और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अक्सरियत जो है चांद ना होने की इत्तला मिली है। बहरहाल बेंगलुरु की मरकज़ी कमेटी भी फैसला कर चुकी है कि कल हफ्ते को 30 तारीख़ है, चांद नज़र नहीं आया है। इंशाअल्लाह इतवार को पहला रोज़ा होगा। कल हफ्ते को नमाज तरावी से रमज़ान का आगाज़ होगा। इस माह मुबारक अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमानों को मुबारक फरमाए और इस माह रमज़ान के तमाम महीना जो है मुअद्दबाना गुजारिश है कि दुआओं का एहतमाम करें, ख़ास दुआओं का एहतमाम आलम के मुसलमानों के लिए, हमारे मुल्क के मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, नेक रास्ते पे चलाए, जिसकी वजह से तमाम परेशान हैं और इस परेशानी को दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए और माह रमज़ान का एहतराम और उसकी बरकतें हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमें पूरे रोज़े की हिदायत अता फरमाए, तरावी भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये माह सियाम और माह ख़ियाम है। सियाम यानी रोज़े और ख़ियाम यानी तरावी। ये तरावी ख़ास रमज़ान की इबादत है जो रमज़ान ही में अदा की जाती है। इसकी पाबंदी की जाए, क्योंकि पाबंदी से अदा करेंगे तो हर मस्जिद में जो है एक हाफिज़ का इंतज़ाम होता है। वो हाफिज़ साहब जो है रमज़ान
کی تراویح میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں جو 27 دن میں اکثر جگہ جو ہے ختم ہوتا ہے، تو ہم پابندی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ قرآن کا سننا جو مسجد میں اور نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہ سننے کا ثواب بھی ہم کو حاصل ہوگا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ و رسول نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے، لہذا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں نیک سیرت، نیک اخلاق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں امن و امان کے ساتھ گزر جائے، اور اس کے رمضان کے بعد عید جو ہے وہ بھی امن و امان کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک ہو، اور ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد عید بھی ہمیں امن و امان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عمائدین شہر، بزرگان محترم، ضلع میسور کے ہلال کمیٹی کے حضرات علماء، گراں قدر علماء کی جماعت یہاں تشریف فرما ہے۔ تمام حالات، تمام ہندوستان سے اخبار لینے کے بعد یہ بالجزم یقین معلوم ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، اس لیے اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں خیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن سے رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ میں آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ امت بہت پریشان ہے، وقت بل اٹکی ہوئی ہے، ہمارے مساجد مدارس پر حملے کرنے کی کوشش، اور ہمارے شعائر دین مدارس دینیہ پر یہ قسم کے حملے لوگوں کی طرف سے، اشرار کی طرف سے پیش آ رہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، رمضان دعاؤں کا دن، افطاری کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے موقع پر روزے داروں کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں، روزہ بھی رکھیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، اس میں کوئی سستی نہ کرے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، نہ پڑھنے پر گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ اہتمام کریں اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص جیسے سرقاضی صاحب نے حکم فرمایا کہ ہم دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے امت کے افراد کے لیے، امت کے پریشان حال لوگوں کے لیے، بلکہ پوری امت خصوصاً اس ملک کا مسلمان بہت پریشان ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، اوقافی جائیداد کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہماری جاگیروں کی اللہ کی حفاظت فرماوے، اور اللہ امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں روزے اور نماز تراویح گزارنے کی توفیق دے۔ اس موقع پر میں تمام حضرات علماء کی طرف سے آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے رمضان کے لیے ہمیں سلامت رکھا، اور اس سے فیض یاب ہونے کا اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرما دی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے ہم بہت فیض یاب ہو کر ہمارے سعادت بندوں میں ہمارا شمار ہوگا، مغفرت پانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ بھئی تمام ذمہ داران، ممبران، اراکین اس کمیٹی کے اس مجلس میں شرکت فرمائے، اور جو اعلان کرنا تھا ہمارے شہر سرقاضی صاحب، اس میں ان کی صدارت میں یہ کمیٹی ہوئی۔ شہر کے علماء ذکاء اللہ صاحب اور مفتی تاج الدین صاحب بھی اس میں شرکت فرمائے۔ میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شہر کے جو ذمہ داران حضرات ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔